میرا جی چاہتا ہے انتہائی مختصر سے لمحات میں آپ کو آج 8ویں شہنشاہ کی فضیلت کے چند جملے سناؤں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس شہنشاہ کی فضیلت کے چند جملے سناؤں جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے۔ جس کے دل میں علی موجود ہے وہ توجہ میری جانب رہے بھائی، اس کا ہاتھ ضرور اٹھے گا۔ جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف سیدہ کے بیٹوں کے پاس ہے، یہ اعزاز صرف اور صرف خاتون جنت کے بچوں کے پاس ہے کہ وہ محمد ہو کے پھر آل محمد ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ حسین ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہیں کرے، جو محمد ہو کے پھر آل محمد ہو جاتے ہیں۔ میں اس شہنشاہ کی فضیلت پڑھنے لگا ہوں جس نے ملوکیت کو امامت کے قدموں پہ گرایا، جس نے ملوکیت کو امامت کے قدموں پہ گرایا۔ راجی صاحب کوئی بھی بندہ یہ نہ سوچے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے اور جو امام ہوتا ہے وہی بادشاہ ہوتا ہے۔ یوسف نبی قید خانے میں بھی نبی تھا، فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا۔ اس کا مطلب حجت قید خانے میں بھی ہو وہ حجت ہوتی ہے، لانتی تخت پہ بھی بیٹھا ہو وہ لانتی ہوتا ہے، لانتی تخت پہ بھی بیٹھا ہو وہ لانتی ہوتا ہے۔ خدا نے زمین کے سب سے پہلی حجت، زمین کے سب سے پہلا خلیفہ جو زمین پہ بھیجا اسے آدم کہتے ہیں۔ خدا نے آدم کو زمین والوں کے لیے بھیجا پہلا خلیفہ بنا کے۔ رائی صاحب خدا نے آدم کو تخت نہیں دیا، بابا میر شاہ جی تاج نہیں دیا، خدا نے آدم کو زمین پہ بھیجا۔ میرے مالک تو آدم کو تخت دیتا، تو آدم کو تاج دیتا، آدم کو جاہ و جلال کے ساتھ زمین پہ بھیجتا، پوری مخلوق کو اس کے تابع کرتا، پھر پتہ چلتا دنیا کو کہ جبار و قہار کا خلیفہ ہے۔ میرے مالک تو نے آدم کو نہ تخت دیا ہے نہ تاج دیا ہے، تو نے آدم کو کوئی روب نہیں دیا۔ خدا کی آواز ہے کہ میں آدم کو تخت بھی دے سکتا تھا، تاج بھی دے سکتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اگر میں آدم کو تخت دیتا تو یہ اللہ کی نشانی بن جاتی، جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، یہ اللہ کی نشانی بن جاتی کہ جس کے پاس تخت ہوتا وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا، جس کے پاس تاج ہوتا وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا، جس کے پاس لشکر ہو جاتا وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا، جس کے پاس جاہ و جلال ہوتا وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا، ووٹوں والا اللہ کا خلیفہ ہو جاتا۔ میرے مالک اب تو نے آدم کو نہ تخت دیا ہے نہ تاج دیا ہے، میرے مالک اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تیرا بنایا ہوا کون ہے، بندوں کا بنایا ہوا کون ہے، تیرا بنایا ہوا کون ہے، بندوں کا بنایا ہوا کون ہے؟ میرے مالک تو نے آدم کو تخت نہیں دیا، تاج نہیں دیا، اب ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ تیرا بنایا ہوا کون ہے، بندوں کا بنایا ہوا کون ہے؟ خدا نے کہا بے شک میں نے آدم کو تخت نہیں دیا، تاج نہیں دیا، لیکن آدم کو ایک امتیاز بخش دیا تھا۔ میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا۔ خدا نے کہا اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا کہ تخت پہ کون بیٹھا ہے، یہ دیکھنا کہ فرشتہ کس کی دہلیز پہ آ رہا ہے۔ بادشاہ حسین آپ کو عزت دے، کیا کہنے آپ کی سماعت کے۔ امام کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ نہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تخت والا خلیفہ ہوتا، یہ دیکھنا کہ قیامت تک فرشتہ کس کی دہلیز پہ آ رہا ہے۔ اچھا مرتے وقت راجہ صاحب بابا جی ہر بندہ فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، مرتے ہوئے تو ہر بندہ فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ نہ فرشتہ جس کی تابعداری میں ہو، فرشتہ جن کی خدمت میں مامور ہو۔ چلو قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، فرشتہ ہر کسی کی خدمت نہیں کرتا، فرشتہ ہر کسی کی تابعداری نہیں کرتا۔ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ بی بی مریم کے حجرے میں جبرائیل آیا تھا، بی بی نے پوچھا اعوذ بالرحمن انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے کے لیے۔ بی بی نے کہا میں بطول ہوں، سر اٹھانا بھائی جتنے ولایت علی والے بیٹھے عقیدے والے بندے سر اٹھانا۔ اس نے کہا میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، بی بی نے کہا میں بطول ہوں۔ بی بی نے پوچھا کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی نے کہا میں بطول ہوں۔ اس نے کہا میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔
मैंने सतल कत्ल नहीं करवानी, लफ्ज जमीन पे नहीं जाने देने। बीवी ने पूछा तू कौन है? उसने कहा रब का रसूल हूं और तुझे बेटा देने के लिए आया हूं। उसने कहा मैं बतूल हूं। उसने कहा मैं रब का भेजा हुआ रसूल हूं और तुझे बेटा देने के लिए आया हूं। राजा साहब यही फरिश्ता बीबी ज़हरा की दहलीज पे पहुंचा और इसने दस्तक दी। अंदर से बीबी ने पूछा कौन है? कहते मस्कीन हूं, रोटी लेने आया हूं। मस्कीन हूं, रोटी लेने आया हूं। मार्फत वाले अजीम अज़दार तशरीफ फरमा। मस्कीन हूं, रोटी लेने के लिए आया हूं। अच्छा आओ, किबला डॉक्टर तैरुल कादरी साहब ने यहां पे एक जुमला लिखा। उन्होंने कहा कि ये मक्के मदीने के फकीर नहीं थे जो सैयदों की दहलीज से मांगने आए थे, ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते थे। आओ यहां फिर किबला से पूछते हैं, किबला फरिश्ते मांगने के लिए आए हैं। अच्छा, जो खाना नहीं खाते वो इस घर से मांग रहे हैं और जो खाने के बगैर मरते हैं वो इनसे मांग के भी मर रहे हैं। अच्छा, फरिश्ता, यहीं पे एक जुमला कह दूं, फरिश्ते को अल्लाह ने किस लिए खल्क किया? इबादत इलाही के लिए। जो क़याम में है वो क़याम में, जो रकू में वो रकू में, जो सजदे में है वो सजदे में है, अल्लाह की इबादत के लिए। अच्छा, फरिश्तों के यहाँ खाना पीना ओढ़ना, शादी ब्याह नफ्स कुछ भी नहीं, औलाद कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर वो सैयदों की दहलीज से मांग रहे। मैं एक मिसाल देने लगा हूं, इस मिसाल से आपको जुमला वाज़े हो जाएगा, बात आप तक पहुंच जाएगी। मसलन मैं यहां मिंबर पे मजलिस पढ़ रहा हूं, बाहर से कोई बंदा आवाज दे अली हसनैन भाई मिंबर छोड़ें और कमरे में आके चाय पी लें, तो जो है साहबान की, मिंबर छोड़ें और आके चाय पी लें, मुझे क्या करना चाहिए? चाय छोड़नी चाहिए या मिंबर? चाय छोड़नी चाहिए, क्योंकि आला कम तर के लिए छोड़ा जा सकता है, आला के लिए कम तर नहीं छोड़ा जा सकता। मसलन मैं अंदर कमरे में बैठा चाय पी रहा होता और बानी साहब जाके कहते अली हसनैन बेटा मिंबर खाली हो गया, आप जल्दी करें, चाय छोड़े मिंबर पे पहुंचे। अब मुझे क्या करना चाहिए? चाय छोड़ देनी चाहिए और मिंबर पे आ जाना चाहिए, क्योंकि आला के लिए कम तर छोड़ा जा सकता है, आला के लिए कम तर नहीं छोड़ा जा सकता। आला के लिए कम तर छोड़ा जा सकता है, आला के लिए कम तर नहीं छोड़ा जा सकता। मलाइका कर रहे थे अल्लाह की इबादत, खुदा ने चंद मलाइका से कहा कि अल्लाह की इबादत छोड़ो, मेरी मखलूक मेरी इबादत छोड़ो, ज़हरा से मांगो, मेरी तस्बीहां छोड़ो, सैयदों से मांगो। खुदा ने मलाइका से सैयदों के दरवाजे से मंगा के दुनिया को बता दिया कि इस घर से मांगना बिद्दत नहीं, फरिश्तों की सुन्नत है। इस घर से मांगना बिद्दत नहीं, फरिश्तों की सुन्नत है। क्या कहने सैयदादा, इस घर से मांगना बिद्दत नहीं, फरिश्तों की सुन्नत है। अच्छा, हर दौर में उम्मत ने आले मोहम्मद से तख्त ताज छीन के ये समझा कि हमने आले मोहम्मद को कमजोर कर दिया। किसी भी दौर में कोई भी हुज्जत किसी भी हुकूमत के दरवाजे पे नहीं गई, हर दौर में हुकूमत हुज्जत के दरवाजे पे आई है। जब हुकूमत, मेरे बादशाह अली घर में रहते थे और हुकूमत बार बार अली के दरवाजे पे आ रही थी। एक दिन उन्होंने कहा बादशाह अली से कि या अली अब हम थक गए हैं, अब ये हुकूमत संभालिए, हमसे नहीं होती। इमाम ने फरमाया उठाओ इस अपनी जख्मी ऊँटनी को, उठाओ इस अपनी जख्मी ऊँटनी को, तुम्हारी हुकूमत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। यही हुकूमत इमाम हसन के सामने लालच बन के पहुंची। अब जितने इमाम हसन के मुरीद बैठे सर उठाना, इमाम हसन के सामने लालच बन के पहुंची। इमाम ने फरमाया तुझे मेरे बाबे ने तलाक दी थी, और जिसे बाप तलाक दे दे राजा जी वो बेटों पे हराम हो जाती है। तुझे मेरे बाबे ने तलाक दी है और जिसे बाप तलाक दे दे वो बेटों पे हराम हो जाती है। यही हुकूमत धमकी बन के हुसैन बादशाह के पास पहुंची, उसने इसे सब्र से हरा दिया। यही हुकूमत खौफ बन के इमाम सज्जाद के सामने पहुंची, उसने इसे रस्सियों में बांध दिया। यही हुकूमत रोब बन के मेरे बादशाह इमाम बाकर अलूम के पास पहुंची,
اس نے اسے کم سنی میں ہرا دیا۔ یہی حکومت جعفر صادق کے سامنے فتنہ بن کے پہنچی، اس نے اپنے علم سے ہرا دیا۔ یہی حکومت بادشاہ امام موسیٰ کاظم کے سامنے پہنچی تو اس وقت امام موسیٰ کاظم نے فرعون کی طرح دریائے نیل میں عطا کے ڈبو کے مار دیا۔ یہی حکومت 8ویں بادشاہ کے پاس پہنچی، پھر وہی راجہ صاحب شرطیں رکھی گئی جو پہلے محمد کے سامنے رکھی تھی کہ ہم رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بس یہیں پہ امام رضا کے ایک بڑا مشہور ترین سفر اس کو ایک جملہ پڑھوں اور اس کے بعد ایک سطر مصیبت کی، منبر اپنے بھائی کے حوالے۔ امام رضا چلے نیشا پور کے سفر کے لیے، بڑا مشہور ترین سفر ہے امام کا، اگر وقت ہوتا تو مکمل مجلس امام رضا پہ پڑھتا۔ امام نیشا پور کے لیے چلے، اس وقت راجہ جی لوگ علم کے لیے ترس گئے تھے کیونکہ باب علم بند ہو چکا تھا، لوگ علم کے لیے ترس گئے تھے۔ اب امام کی سواری چلی، کتابیں کہتی ہیں کہ 40,000 مورخ امام کی سواری کے ساتھ انہوں نے چلنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا مولا ہمیں کچھ لکھوائیں۔ امام نے فرمایا اچھا۔ امام کی سواری چلی، امام کو گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے۔ امام نے فرمایا میں نے سنا ہے اپنے باپ موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے باپ جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے باپ باقر العلوم سے، انہوں نے سنا اپنے باپ علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا اپنے باپ حسین ابن علی سے، حسین نے سنا اپنے بھائی حسن کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بابا علی سے، حسن نے سنا علی سے، علی نے سنا محمد سے، محمد نے سنا جبرائیل سے، جبرائیل نے سنا خدا سے۔ اب امام نے ایک بھی کڑی امامت کی ٹوٹنے نہیں دی۔ امام نے فرمایا، انہوں نے کہا مولا کیا سنا ہے؟ امام نے فرمایا لا الہ ایک قلعہ ہے، جو بابا جی ابھی بات کر رہے تھے، لا الہ ایک قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امان پا جائے گا۔ اب امام کی سواری چلنے لگی۔ اس حدیث کا نام ہے سلسلۃ الذاب، اور میرے اہل سنت بھائیوں کے دوسرے امام انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ حدیث پڑھ کے کسی دیوانے پہ پھونکی جائے تو اسے شفا مل جائے گی۔ اگر یہ حدیث پڑھ کے کسی دیوانے پہ پھونکی جائے تو اسے شفا مل جائے گی۔ اب امام کی سواری پھر چلی، انہوں نے کہا مولا بتائیے۔ امام پھر گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے، کھڑے ہوئے۔ امام نے فرمایا لا الہ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ امان پا جائے گا۔ لیکن امام نے فرمایا لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ اب بندوں کے سانس کے ساتھ جہاں تھے وہیں رک گئے، جہاں قدم تھے وہیں رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ امام کہیں گے نماز شرط ہے، روزہ شرط ہے، زکوٰۃ شرط ہے، حج شرط ہے، خمس شرط ہے، تقوی شرط ہے، زہد شرط ہے۔ امام گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے، امام نے اپنی عبا کو اپنے سینے سے ہٹایا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے گا نا من شروطہا، ان شرطوں میں سے ایک شرط ہم ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط ہم ہیں۔ اب امام پہنچ گئے نیشا پور۔ مامون نے کہا مولا سب سے پہلے آپ کی بیعت کروائیں۔ امام نے یوں ہاتھ اٹھایا، توجہ ہے صاحبان کی، امام نے یوں ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا مولا ہم آپ کی بیعت کروانا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں بیعت کروا رہا۔ اس نے کہا مولا بیعت یوں نہیں، بیعت تو یوں ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا کمینہ تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا۔ بادشاہ حسین زدے پہ تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا تجھے نہیں، ایک بات میں یہاں ایک اور واضح کر دوں۔ امام نے کہا کہ یہ بیعت غدیر سے شروع ہوئی اور یہ بیعت ثقیفہ سے شروع ہوئی، کیونکہ غدیر کے میدان میں محمد نے علی کا ہاتھ یوں نہیں بڑھایا تھا، یوں بڑھایا تھا۔ اب سارے لوگوں نے امام کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آخری جملہ فضیلت کا، امام نے فرمایا، مامون نے کہا مولا آپ کی حکومت میں سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا سب سے پہلے کرنسی تبدیل کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت سکہ روم کا تھا، اس کے اوپر ان کے بتوں کی تصویریں تھیں، وہ اپنے مذہب کی تشہیر اپنے پیسے سے کرتے تھے۔ امام نے فرمایا ہم اپنا سکہ بنائیں گے، اور جتنے اسلامی ملک ہیں وہ ان ملکوں میں
हमारा इस्लामी सिक्का जाएगा। टैक्साल को बुलाया गया, टैक्साल आया, उसने सिक्का बनाया, इमाम को सिक्का दिया गया। अब मामून ने कहा मौला इसके ऊपर लिखेंगे क्या? इमाम सुना, जो मेरा मालिक चाहेगा, जो मेरे रब की रजा होगी वही इस सिक्के के ऊपर लिखा जाएगा। इमाम ने सिक्का हाथ पे लिया। अब जिसके दिल में विलायत अली ठंडक पहुंचा रही है, सर उठाना। इमाम ने सिक्का अपने हाथों पे रखा और इमाम ने अपनी अंगुष्तरी से मोहर लगाई। बाबा जी ऊपर लिखा हुआ था अलीयुन वलीउल्लाह। क्या कहने, बादशाह हुसैन ज़दे भाई, उसके ऊपर लिखा हुआ था अलीयुन वलीउल्लाह। अच्छा एक सतर कहूं आपके लिए, कितना बड़े मुनाफिक थे वो लोग। दुश्मन की मौत थी, दिल में बुग़्ज़े अली था, जेब में अलीयुन वलीउल्लाह था। दिल में बुग़्ज़े अली था, जेब में अलीयुन वलीउल्लाह था। दुश्मन मर रहा था। उस वक़्त लोग एक दूसरे से अपना अकीदा छुपाते थे। जब एक मोमिन किसी दूसरे शहर जाता तो उसे पता चलता कि सामने वाला मोमिन है, तो वो उसके पास क्या आईडी कार्ड होता उसकी शनाख्त के लिए कि ये मोमिन है कि नहीं है। वो उसके पास जाता और उससे पूछता, मुझे बता तू भी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता है? फिर वो अपने बाजू से वही सिक्का इमाम ज़ामन खोलता जिसके ऊपर लिखा होता अलीयुन वलीउल्लाह, अपने हाथ पर रख के कहता, हाँ मैं भी अली की विलायत का कायल हूं। इतना सख्त तरीन दौर था कि शौहर अपनी बीवी से अकीदा छुपाता था। विलायत अली न छोड़ना, अज़ादारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना और नमाज भी न छोड़ना। इमाम फरमाते हैं कोई बंदा ये न समझे कि इबादत के जोर पे हमें भी ना छोड़ देना और ना हमारी फजीलत के भरोसे पे इबादत छोड़ देना, क्योंकि ये घराना ना इबादत से जुदा है ना इबादत इनसे जुदा है। सदर कहूँ आपके नमाजी हजरात तशरीफ फरमा है, जब खून बहाने वाला नमाज नहीं छोड़ता, खून रोने वाला नमाज नहीं छोड़ता, तो खून बहाने वाला नमाज कैसे छोड़ सकता? नमाज भी न छोड़ना, विलायत अली न छोड़ना, अज़ादारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना। मान जाती दुनिया अली की विलायत को, अली की शरीफ बेटी शराबियों के मजमे में ना आती जो रोने की नीयत से आए हो। बाबा जी यही सतर आपके नौकर ने 17-18 सफर की रात लक्की मरवत वहां मैंने पढ़ी, बाबा तैर शाह जी के पास। सामने से राजा जी एक सैयद बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने चेहरे पे मातम किया। उसने कहा बेटा तू इतना सफर करके हमारे पास आया है, तूने सतर कह दी कि अली की बेटी शराबियों के बाजार में, मुझे बता ये वही अली की बेटी है जो सके भाइयों से भी पर्दा करती थी? अमीर है वो बंदा जिसका हाथ था सीने पे नहीं आया। ये उसी अली की बेटी है जो अपने बाप से भी पर्दा करती थी, जो सगे भाइयों से भी पर्दा करती थी। इमाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हर आंख रोएगी, मगर वो आंख क़यामत वाले दिन नहीं रोएगी जो दुनिया में मेरे दादा हुसैन को रोती है। मैं यहाँ एक सत्र कहना चाहता हूं, जितने सैयद बैठे हैं मजमे में जरा हाथ उठाना, सादात के लिए सत्र कहने लगे। जितने सैयद बैठे मकरूज हैं फिजा के, मेरा जी चाहता है कि मैं शहजादी की 2 सत्रें पढ़ूं वफा की। एक पहला जुमला कहने लगा हूं, अगर तेरी समझ में आ गया तो हुसैन की मां की अता पे मुझे इतना यकीन है कि तू रात बिस्तर पे भी तड़पेगा। मैं सत्र कहने लगा हूं, अली की बेटी का जो अमीरी का पर्दा था ना, अमीरी का, उसका नाम था अब्बास। अमीर होगा वो बंदा जिसका हाथ हो सीने पे ना आए। अली की बेटी, बैठ जा बेटा भाई, अली की बेटी का जो अमीरी का पर्दा था, देखना मेरी तरफ, अली की बेटी का जो अमीरी का पर्दा था उसका नाम था अब्बास। अली की बेटी का जो गुर्बत का पर्दा था उसका नाम था फिजा। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। रसूल की बेटी तुझे दुनिया के किसी गम में न रुलाए, रसूल की बेटी को तेरा पुरसा कबूल करे। अली की बेटी का जो अमीरी का पर्दा था उसका नाम अब्बास, गुर्बत के पर्दे का नाम फिजा। अब मैं सतर कहूंगा, तेरी हाय से मुझे पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़ना है और तू कितना मसाइब सुनेगा, कितना वफा सुनेगी तुम लोग फिजा की। बंदे सादात गैर सादात कब्रों के जिंदों के साथ वफा नहीं करते।
بندے زندوں کے ساتھ وفا نہیں کرتے. اللہ جانے تو کس خیال میں بیٹھا ہے. میں اس فضہ کی وفا پڑھ رہا ہوں جس نے قبروں کے ساتھ وفا کی ہے. 35 سال مجاوری کی علی کی بیٹی کی قبر کی اور حسین کی 4 سالہ سکینہ کی قبر کی. 35 سال. کتابیں اٹھا کے دیکھ لو. بی بی سکینہ کی قبر قبرستان مسافرہ میں، بی بی عالیہ کی قبر دمشق میں. دونوں کی قبروں کے درمیان فاصلہ تھا. اب جتنے ماتمی بیٹھو ماتم کر لینا فضہ کی وفا پہ. دونوں کی قبروں کے درمیان فاصلہ تھا. اتنا چلی فضہ دونوں کی قبروں کے درمیان رستہ بن گیا. اللہ تیری ہائے قبول کرے. امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کہہ سکا بھائی. دونوں کی قبروں کے درمیان بی بی فضہ اتنا چلی کہ دونوں کی قبروں کے درمیان رستہ بن گیا. سارا دن علی کی بیٹی کی قبر پہ گزارتی. جب شام ہوتی، شام، اس وقت علی کی بیٹی کی قبر پہ بی بی مغرب کی نماز پڑھتی. نماز پڑھ کے بی بی کی قبر پہ بی بی فضہ چراغ جلاتی. اب جس کی چھوٹی اولاد ہے ماتم ضرور کر لینا. بی بی چراغ جلا کہتی اچھا عالیہ اب میں اس کی قبر پہ جانے لگی ہوں جسے آج بھی قبر میں شمر سے ڈر لگتا. امیر تھا وہ بندہ جس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آیا. میں اس کی قبر پہ جانے لگی ہوں جسے آج بھی قبر میں شمر سے ڈر لگتا. بی بی سکینہ کی قبر پہ جاتی بی بی فضہ جس کی چھوٹی اولاد ہے. دیکھنا میری طرف، رونا رونانا مقدر کی بات ہے. جتنی خیرات آل محمد تجھے عطا کریں کوشش کرنا ہائے اتنی اونچی کہہ دینا. بی بی فضہ بی بی سکینہ کی قبر کے ساتھ ایسے لیٹتی سادات غیر سادات جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ مائیں لیٹتی ہیں. بی بی فضہ بی بی سکینہ کی قبر کے ساتھ لیٹ کے آتی سکینہ سکینہ مجھے بتا تیرے کانوں کا لہو بند ہوا کہ نہیں ہوا. اللہ تیری معرفت قبول کرے. آپ کا رونا قبول کرے. رسول کی بیٹی مجھے بتا تیرے کانوں کا لہو رکا ہے کہ نہیں رکا. بس آخری 1-2 سطریں ممبر چھوڑنے لگوں. کوشش کرنا جن آنکھوں سے فرات نہیں نہ بہ سکی ان آنکھوں سے فرات بہ سکے. جتنے شام کے ظاہر ہیں وہ نوکر کی تائید کریں گے. آج بھی اس بی بی کا روضہ نہیں ہے جس فضہ کی میں وفا پڑھ رہا ہوں. آج بھی اس بی بی کا روضہ نہیں. اس بی بی کا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے. اس ایک چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا ہے. جب شام کی حکومت شام کے عالم دین یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اس بی بی کا روضہ بنائیں اس وقت بی بی کسی عالم دین سید کے خواب میں آتی ہے. خواب میں کہتی ہے میرا روضہ نہ بنانا میں زہرا کی کنیز ہوں اور میں اس کی کنیز ہوں جس کی قبر پہ آج بھی سورج کا چراغ جل رہا. میں اس کی کنیز ہوں جس کی قبر پہ آج بھی سورج کا چراغ ہے. میں محمد کی بیٹی کی کنیز ہوں. کتنی وفا پڑھوں فضہ کی اور تو کتنی برداشت کرے گا. رہاں ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ 15 اذانیں سنی علی کی بیٹیوں نے شام کے باہر. یکم سفر جب علی کی بیٹیوں کا قافلہ شام کے باہر پہنچا تو بابا جی 15 اذانیں سنی علی کی بیٹیوں نے شام کے باہر. اب امیر ہوگا وہ بندہ جو فضہ کی وفا پہ ہائے نہ کہہ سکے. ان 15 اذانوں میں فضہ نے اپنا پاؤں نہیں بدلا. اللہ تیرا ماتم قبول کرے. رسول کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے. 15 اذانوں میں فضہ نے اپنا پاؤں نہیں بدلا. علی کی بیٹی نے بی بی فضہ کی کمر پہ ماتھا مارا. ماتھا مار کے کہتی ہے اماں اب اپنا پاؤں بدل لے. اماں دیکھ تیرے پاؤں پھٹ گئے ہیں. اماں تیرے پاؤں والی جگہ سرخ ہو گئی ہے. بی بی فضہ کہتی ہے عالیہ یا مجھے ماں نہ کہے یا پاؤں بدلنے کو نہ کہے. عالیہ سامنے لوگ شراب پی رہے ہیں اور کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ پڑ جائے میں قیامت والے دن زہرا کو کیا جواب دوں گی کہ فضہ بھی زندہ تھی تیری بیٹی کا پردہ بھی نہ بن سکا. اللہ تیرا ماتم قبول کرے. آخری سطر ممبر چھوڑنے لگا. میں بھی زندہ تھی تیری بیٹی کا پردہ بھی نہ بن سکا. کوشش کرنا جتنے ہلکے کے ماتمیوں ماتم کر لینا. ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ اس بی بی کے بیٹے شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے. کتابیں کہتی ہیں کہ 4 سال لگاتار امام سجاد کے پاس مدینے گئے تھے. مولا اب تو ہماری ماں سے کہے کہ وطن واپس آ جائے. اب تو کہہ دے ہماری ماں سے. جو سید الساجدین نے جملہ کہا تیرے رونے کے لیے کافی ہے. مولا رو کے کہتے ہیں اس کی قبر پہ بیٹھی ہے جس کا مدینے سے شام پردہ بن کے گئی ہے. اللہ تیرے ماتم قبول کرے. امیر ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ تھا سینے پہ نہیں آیا. اس کی قبر پہ بیٹھی ہے جس کا پردہ بن کے مدینہ سے شام گئی.
کتابیں کہتی ہیں کہ چاروں بیٹے شام پہنچے، بی بی فضا عالیہ کی قبر پہ بیٹھی تھی، بڑے بیٹے داؤد نے گھوڑے کی زین چھوڑی، ماں کے قریب پہنچا، ماں کے قدموں پہ ہاتھ لگا، کہتے ہیں اماں پہچان میں تیرا بڑا بیٹا داؤد ہوں۔ تڑپ گئی بی بی فضا، بی بی فضا رو کہتی ہے مجھے ماں نہ کہنا، مجھے سجاد ماں کہتا ہے، اور مجھے باقر ماں کہتا ہے۔ اگر میرے بیٹے ہوتے تو 10 محرم کربلا میں آ جاتے، میں تمہیں حسین سے وار دیتی اور میں تمہیں اکبر کا صدقہ دے دیتی، میرا بیٹا میرا بھی کربلا میں حصہ ہو جاتا، میں بھی علی کی بیٹی کے سامنے سرخرو ہو جاتی۔ جتنے ہلکے کے ماتم تم پہ واجب ہے سر کا پرسا۔ اب چھوٹا بیٹا ماں کے آگے بڑھا، ماں کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں اماں اب تو ہمیں حبش کے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں بازار میں تازیانے کھاتی رہی۔ تڑپ گئی بی بی فضا، بی بی رو کے کہتی ہے نہ بتایا کرو کہ تم فضا کے بیٹے ہو، تمہیں ماں کے تازیانے یاد ہیں، اور میں نے ننگے سار زینب شرابیوں کے مجمع میں، اور کبھی اس بازار میں رو رو کے کہتی پتھر نہ مارو، اوے علی کی پردہ دار بیٹی